عمر یار نے فوراً دھویں سے بچنے کے لیے رومال ناک پر رکھ لیا، پھر افراسیاب کے قریب آ کر بولا، اچھا پیارے افراسیاب، میں جا رہا ہوں، تم اور تمہارے درباری صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئیں گے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے باہر آیا اور برق جادوگرنی کے محل کی تلاش میں چل پڑا۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا، اسے اپنے طلسمی طوطے کا خیال آیا۔ اس نے زنبیل سے طوطا نکالا اور اس سے کہا، برق جادوگرنی کے محل کا پتہ بتاؤ۔ طوطے نے فوراً ہی پتہ بتا دیا۔ عمرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور برق جادوگرنی کے محل کی طرف چل دیا، جو زیادہ دور نہیں تھا۔ جلد ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر کھڑے دربان نے اسے آتے دیکھ کر فوراً ہی دروازہ کھول دیا، کیونکہ عمرو برق جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ وہ محل میں داخل ہوا اور محل کی تلاشی لینے لگا۔ کافی وسیع و عریض محل تھا، لیکن اس میں غلاموں اور کنیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ برق جادوگرنی کا شوہر وزیر خزانہ بھی ہے، دربار میں ہی وہ بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ محل کے کچھ دوسرے کمروں کے دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے۔ عمرو نے زنبیل سے سلیمانی چابی نکالی، جس سے ہر قسم کا تالا کھولا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک کمرے کا تالا کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کمرے سے فرش کی چھت تک ہیرے اور جواہرات کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی دولت کو دیکھ کر عمرو کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ سارا مال اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ ایک دو گھنٹوں کے اندر اندر اس نے 5 کمروں میں جمع دولت اپنی زنبیل میں بھر لی۔ وہ مکان کے صحن میں آیا، جہاں ایک غلام جادوگر پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ عمرو نے اسے برق جادوگرنی کی آواز میں پکارا۔ وہ کام چھوڑ کر عمرو کے قریب آ گیا۔ مالی جادوگر، میں سیر کو جانا چاہتی ہوں، میرے لیے طلسمی تخت بناؤ۔ مالی جادوگر نے فوراً ہی ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے ایک خوبصورت طلسمی تخت نمودار ہو گیا۔ عمرو تخت پر بیٹھ گیا اور تخت کو اڑنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہو گیا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر عمرو نے تخت کو اپنے ملک کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ تخت رخ بدل کر اس کے ملک کی طرف پرواز کرنے لگا۔ جلد ہی وہ اپنے ملک پہنچ گیا۔ چونکہ دن کا وقت تھا، اس لیے عمرو نے شہر سے باہر ہی تخت کو اترنے کا حکم دے دیا۔ تخت زمین پر اترا، پھر جوں ہی عمرو تخت سے اترا، طلسمی تخت خود بخود غائب ہو گیا۔ عمرو پیدل چلتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور اپنے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی۔ کون ہے اندر سے؟ اس کی بیگم نے پوچھا۔ میں ہوں بیگم، عمرو نے مسکرا کر جواب دیا۔ بیگم نے دروازہ کھولا، مگر اس کی شکل دیکھ کر چونک پڑی، کیونکہ عمرو زنانہ لباس پہنے برق جادوگرنی کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ بڑی چکر باز عورت ہو، وہ غصے سے بولی۔ عمرو کی آواز کی نقل کرتی ہو، کہاں ہے میرا شوہر عمرو؟ وہ بیچارہ تمہارے ڈر سے نہیں آیا، عمرو نے برق جادوگرنی کی آواز میں کہا، کیونکہ تم اسے پھر عیاری سے توبہ کرنے پر مجبور کرو گی، اس لیے اس نے میرے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تمہیں یہی اطلاع دینے آئی ہوں۔ اب عمرو واپس نہیں آئے گا، میں عمرو سے شادی کروں گی۔ عمرو کی شادی کا سن کر بیگم غضبناک ہو گئی۔ وہ غصے سے بولی، یہاں سے اب تم زندہ واپس نہیں جاؤ گی۔ عمرو اب بھی رنڈوا نہیں ہوا کہ تم سے شادی کر لے، اس کی بیوی ابھی زندہ ہے۔ میرے جیتے جی کوئی عورت عمرو کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے عمرو کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اندر کھینچا۔ عمرو منہ کے بل صحن میں آ گرا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی بیوی نے ایک طرف رکھا ہوا موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور عمرو کی ٹانگوں پر وار کرتی ہوئی گڑائی۔ بولی، کرو گی عمرو سے شادی؟ عمرو نے بمشکل ٹانگیں بچائیں اور اپنی اصل آواز میں چلایا، ہائے بچاؤ، اتنی ظالم بیوی ہے۔ اچھا تو تم چیختی بھی میری شوہر کی آواز میں ہو، ذلیل جادوگرنی، بیگم نے ڈنڈے کا ایک اور وار کرتے ہوئے کہا۔ مگر عمرو نے ڈنڈا پکڑ لیا اور بولا، رحم کرو بیگم، تم بیوہ نہیں ہو، میں زندہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے مصنوعی بال اتار پھینکے۔ تب اس کی بیگم حیرت سے اچھل پڑی۔ ارے واقعی تم تو زندہ ہو، عمرو ہو؟ ہاں، خدا کرے کہ میں رنڈوا ہو جاؤں، عمرو نے منہ بنا کر کہا۔
تم جیسی مرد مار بیوی سے تو مجھے نجات ملے گی۔ میں تمہیں مارنے کے بعد ہی مروں گی عمرو، تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی کر سکو گے۔ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لاؤ زہر، میں ابھی کھا کر مر جاتا ہوں۔ عمرو غصے سے بولا، خالی پیٹ زہر اثر نہیں کرے گا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، پہلے تم کچھ کھانا کھا لو، ہاتھ منہ دھو آؤ، کھانا لگاتی ہوں۔ عمرو نے کھانے کا نام سنا تو اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے روز بیگم نے عمرو سے مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ وہ اسے بازار سے مچھلی لا دے۔ عمرو نے پہلے تو اس کی فرمائش پر ناک چڑھائی، پھر مچھلی خریدنے بازار چل پڑا۔ بازار میں مچھلی فروشوں کی چند دکانیں موجود تھیں، لیکن عمرو نے پہلے کبھی مچھلی نہیں خریدی تھی۔ اس نے سوچا کہ مچھلی خریدنے سے پہلے کسی واقف آدمی سے مشورہ کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ خراب مچھلی خرید بیٹھے اور بیگم خفا ہو جائے۔ خواجہ کیا آج گوشت نہیں لوگے؟ اچانک ایک قصاب کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے رک کر اس قصاب کی طرف دیکھا جس سے وہ بکرے کا گوشت لے جایا کرتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اس قصاب سے مچھلی کے بارے میں مشورہ کر لیا جائے، چنانچہ وہ دکان کی طرف بڑھا جہاں بکرے کا گوشت لٹک رہا تھا۔ کتنا گوشت بناؤں خواجہ؟ قصاب نے مسکرا کر کہا۔ نہیں بھائی صاحب، عمرو نے انکار میں سر ہلایا، آج گوشت کا ارادہ نہیں ہے۔ کمال ہے خواجہ، میں نے آپ کے لیے آج دل گردے کلیجہ الگ الگ کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی خوب رہی، قصاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کی خاطر کئی کاکوں کو دل گردے کلیجہ دینے سے میں اب تک انکار کر چکا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں یار، عمرو نے معذرت کی۔ یقین کرو آج گوشت کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اچھا قیمہ بنا دوں آپ کا؟ قصاب نے پوچھا۔ لا حول ولا قوت، عمرو جلدی سے بولا، قیمہ بناؤ اپنا، میں تو تم سے مشورہ لینے آیا تھا۔ کیسا مشورہ خواجہ؟ قصاب نے حیران ہو کر پوچھا۔ دراصل آج بیگم نے مچھلی کھانے کی فرمائش کی ہے اور میں مچھلی خریدنے آیا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مچھلی کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ میں اس معاملے میں بالکل ناتجربہ کار ہوں۔ اس سے پہلے کبھی مچھلی خریدنے کا اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ مچھلی والا گلی میں آتا ہے اور بیگم ہی اس سے مچھلی خرید لیتی ہے۔ یہ تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے خواجہ، قصاب نے مسکرا کر کہا، مگر میرے لیے تو ہے نا یار، ایسا نہ ہو کہ مچھلی دیکھ کر بیگم مجھ پر چڑھائی کر دے یا مچھلی اٹھا کر باہر پھینک دے۔ عمرو کی بات سن کر قصاب ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، اچھا پھر غور سے سن لو، مچھلی ہمیشہ تازہ لینی چاہیے۔ تو کیا مچھلیاں باسی بھی ہوتی ہیں؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، مچھلیاں دوسرے روز باسی ہو جایا کرتی ہیں، قصاب نے جواب دیا۔ خراب تو نہیں ہوتی نا؟ عمرو نے پوچھا۔ آپ سمجھے نہیں، میرا مطلب ہے کہ باسی مچھلی خراب ہی ہوتی ہے، اس سے بدبو آتی ہے، قصاب نے ہنس کر کہا۔ تازہ مچھلی سے کب خوشبو آتی ہے؟ عمرو نے سر ہلا کر کہا۔ بیچ میں مت ٹوکو خواجہ، قصاب نے منہ بنا کر کہا۔ تو کیا مچھلی جو ہے یہ بدبو والی بھی ہوتی ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ قصاب نے غصے سے کہا، میں بات ٹوکنے کا کہہ رہا ہوں کہ میری بات مت ٹوکو۔ چھوٹی مچھلی میں کانٹے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور باریک بھی، اس لیے کھانے کے لیے بڑی مچھلی ہی بہتر ہوتی ہے۔ کیا اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ بالکل، کانٹے تو ہر مچھلی میں ہوتے ہیں، قصاب نے مسکرا کر کہا۔ تو کیا مچھلی میں کانٹے ہوتے ہیں؟ یہ میں تم سے پہلی بار سن رہا ہوں، اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا۔ کیا سمندر کے اندر کی مچھلی لذیذ نہیں ہوتی؟ عمرو نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، سمندر کی مچھلی زیادہ لذیذ نہیں ہوتی، قصاب بولا۔ مچھلی ایسی لینی چاہیے کہ جس کے گل پھڑے سرخ رنگ کے ہوں۔ لیکن مجھے تو سرخ رنگ پسند نہیں ہے، عمرو تیزی سے بولا۔ میری بیگم کو نیلا رنگ پسند ہے اور مجھے کالا، قصاب نے غصے سے کہا۔ ارے خواجہ، سرخ گل پھڑے والی مچھلی تازہ ہوتی ہے، یہی تازہ مچھلی کی پہچان ہے۔ قصاب سے ساری معلومات حاصل کر کے عمرو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ عمرو ایک مچھلی فروش کی دکان پر پہنچا جہاں کئی قسم کی مچھلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے دکاندار سے کہا، مجھے مچھلی چاہیے۔ دکاندار نے ایک
تازہ مچھلی توڑ کر اس کے سامنے رکھ دی۔ عمرو مچھلی کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کئی لمحے گزر گئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں جناب؟ دکاندار نے اکتا کر پوچھا۔ مچھلی دیکھ رہا ہوں، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ آپ تو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے مچھلی کی بجائے خرگوش رکھ دیا ہو، دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کبھی پہلے مچھلی نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے، عمرو نے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ اس میں کانٹے تو نہیں ہیں؟ نہیں جناب، صرف ایک بڑا کانٹا ہے، دکاندار نے بتایا۔ کیا تم نے باقی نکال کر رکھ لیے ہیں؟ عمرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس مچھلی میں ایک ہی کانٹا ہوتا ہے، دکاندار نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر، مجھے دریا کی مچھلی چاہیے، عمرو نے کہا۔ یہ دریا کی ہی ہے جناب، دکاندار نے کہا۔ سمندری مچھلی تو ادھر پڑی ہے، لیکن مجھے باسی نہیں، بالکل تازہ مچھلی چاہیے، عمرو نے سر ہلا کر کہا۔ جناب، یہ بالکل تازہ مچھلی ہے جناب، دکاندار تیزی سے بولا۔ عمرو نے مچھلی کے گل پھڑے دیکھے اور منہ بنا کر بولا، یہ تو باسی ہے، اس کے گل پھڑے سرخ نہیں ہیں۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، اطمینان رکھیے جناب، یہ باسی نہیں، بالکل تازہ ہے۔ مگر دریا تو بہت دور ہے، پھر یہ کیسے تازہ ہو گئی؟ عمرو نے غصے سے کہا۔ کب پکڑی تھی؟ سچ سچ بتاؤ۔ میں نے تو خود کل پکڑی تھی، دکاندار نے جواب دیا۔ مگر اس کے پاؤں تو نہیں ہیں، یہ دریا سے یہاں کیسے آ گئی؟ عمرو نے سوال کیا۔ مچھلیوں کے پاؤں نہیں ہوتے جناب، دکاندار ہنس پڑا۔ دریا سے کب پکڑی گئی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال یہ تازہ مچھلی ہے، آپ بے فکر ہو کر لے جائیں۔ ارے غضب خدا کا، عمرو چلایا۔ دریا سے کل لائی گئی ہے تو یقیناً 3 دن پہلے پکڑی گئی ہوگی، کیونکہ دریا سے یہاں آنے میں 2 دن تو لگتے ہیں، پھر بھی تم اسے تازہ کہہ رہے ہو۔ اب دکاندار کو بھی غصہ آیا کہ کس جاہل سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے تازہ مچھلی چاہیے جو آج ہی دریا سے پکڑی گئی ہو، عمرو نے غصے سے کہا۔ اگر اتنی تازہ مچھلی کھانے کا شوق ہے تو دریا پر چلے جائیں اور مچھلی پکڑ کر وہیں کھائیں، دکاندار نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ گھر لانے تک بھی وہ باسی ہو جائے گی۔ دکاندار کی بات سن کر عمرو نے غصے سے گھورا، پھر اگلے مچھلی فروش کے پاس جا پہنچا۔ دکاندار نے پوچھا، کیا چاہیے جناب؟ مجھے ایسی مچھلی چاہیے جو بالکل تازہ ہو اور آج ہی پکڑی گئی ہو دریا سے۔ بہت بہتر جناب، دکاندار نے سر ہلا کر کہا، اور اس کے گل پھڑے سرخ ہوں، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بالکل جناب، میں بہرا نہیں ہوں، دکاندار نے ہنس کر کہا۔ اور کوئی حکم؟ اور اس میں کانٹے کم ہوں، عمرو نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، دکاندار نے عمرو کا حلیہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یا کچھ اور؟ اور ہاں، مچھلی دریا کی ہونی چاہیے، وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے، عمرو نے تیزی سے کہا۔ عمرو کی بات سن کر دکاندار نے ناگواری سے منہ بنایا اور بولا، کیا کبھی پہلے آپ نے تازہ مچھلی کھائی ہے؟ کیوں نہیں، 1000 بار کھا چکا ہوں، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ بہت تجربہ کار ہوں مچھلی کے معاملے میں۔ آپ مچھلی کھانے میں تجربہ کار ہوں گے جناب، مچھلی خریدنے میں نہیں، دکاندار بولا۔ میرے پاس تو پرسوں کی مچھلی ہے، اس سے زیادہ تازہ مچھلی آپ کو پورے بازار میں کسی بھی دکان پر نہیں ملے گی۔ ارے کچھ خدا کا خوف کھاؤ بھائی، تم مچھلی فروش ہو کہ کسائی ہو، عمرو نے کہا۔ تم پرسوں کی مچھلی کو تازہ کہہ رہے ہو اور دھوکہ دے رہے ہو مجھے۔ بس زیادہ بات نہیں، دکاندار غصے سے بولا۔ میرے دوسرے گاہکوں کو خراب نہ کریں اور جا کر دریا سے تازہ مچھلی پکڑیں، میری دکانداری مت تباہ کریں، جائیے تشریف لے جائیے۔ یہ کہہ کر دکاندار دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑا آیا مچھلی کھانے والا، عمرو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ عمرو بازار سے واپس خالی ہاتھ گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ کہیں بیگم خفا نہ ہو جائے۔ اس نے سوچا کہ اسے خود تازہ مچھلی پکڑنی چاہیے۔ دریا تو شہر سے بہت دور تھا، البتہ سمندر قریب تھا، چنانچہ اس نے سمندر پر جانے کا فیصلہ کیا اور واپس بازار کی طرف چل دیا۔ بازار میں آ کر اس نے کانٹا اور ڈور خریدی، پھر اس نے قصاب کی دکان سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور سمندر کی طرف چل پڑا۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے گوشت کا ٹکڑا کانٹے میں پرو دیا، پھر کانٹے سے ڈور کا سرا باندھا اور کانٹا پانی میں پھینک کر ڈور پکڑ لی۔ اس کے بعد وہ قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ کر مچھلی کے پھنسنے کا انتظار کرنے لگا۔ ڈور کا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں تھا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک ڈور کو جھٹکا لگا۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ مچھلی کانٹے میں پھنس گئی ہے۔
وہ خوش ہو کر ڈور کو کھینچنے لگا، مگر ڈور کھینچنے میں اسے کافی زور لگانا پڑ رہا تھا۔ امرو کو یہ سوچ کر کافی خوشی ہو رہی تھی کہ کافی بڑی مچھلی پھنسی ہے جو کہ کئی دن تک پکائی جا سکتی ہے۔ وہ پوری قوت سے ڈور کو کھینچنے لگا، مگر جب کانٹا باہر آیا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ کانٹے میں مچھلی کی بجائے ایک صندوق پھنسا ہوا تھا۔ کانٹا لکڑی کے صندوق کے ایک کنڈے میں پھنسا ہوا تھا اور صندوق لمبائی میں 5 فٹ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا، جس میں ایک تالا لگا ہوا تھا۔ صندوق کو دیکھ کر امرو کی حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ یقیناً اس صندوق میں مال و زر ہوگا، اس میں کوئی قدیم خزانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا، مگر وہاں اس وقت اور کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ صندوق کو گھر لے جا کر کھولے یا یہیں پر کھول کر دیکھ لے کہ اس میں خزانہ ہے بھی یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا بھاری صندوق گھر لے جانے کی مشقت بھی اٹھائے اور فائدہ بھی کچھ نہ ہو۔ یہ خیال کر کے وہ صندوق کا تالا کھولنے لگا، مگر ناکام رہا، تالا نہ کھل سکا۔ تب اس نے اپنی سلیمانی زنبیل سے ہتھوڑا نکالا اور تالے پر ضربیں لگانے لگا۔ چند ہی ضربیں لگی تھیں کہ تالا کھل گیا۔ امرو نے ہتھوڑا واپس زنبیل میں رکھا اور صندوق کا ڈھکن کھولا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس صندوق میں کسی خزانے کی بجائے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ نہایت عجیب و غریب تھی۔ اس لڑکی کا سر سے لے کے کمر تک جسم انسانی تھا، لیکن کمر سے پاؤں تک کا دڑ مچھلی جیسا تھا۔ اس کے جسم پر شاہانہ لباس تھا اور وہ کسی ملک کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ امرو صندوق سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس مچھلی نما لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ لڑکی کوئی جل پری تھی۔ صندوق میں لیٹی ہوئی لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظریں عمر و عیار پر پڑی اور وہ بہت حیران نظر آنے لگی۔ یہ کون سی جگہ ہے اور تم کون ہو؟ اس نے امرو سے پوچھا۔ یہ تو سمندر کا ساحل ہے، امرو نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تم بتاؤ تم کون ہو اور تمہیں صندوق میں کس نے بند کر کے سمندر میں پھینک دیا؟ امرو کا سوال سن کر جل پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، میں بڑی ہی بدقسمت ہوں۔ وہ تو ظاہر ہے بدقسمت نہ ہوتی تو صندوق میں تمہیں کوئی نہ کوئی بند کیسے کرتا۔ امرو بولا، لیکن مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں ایران کی شہزادی کنول ہوں، جل پری کہنے لگی۔ مجھے جھٹکا جادوگر نے جادو سے جل پری بنا کر صندوق میں بند کر دیا۔ او جھٹکا جادوگر، وہ کون ہے اور اس نے تم پر جادو کیوں کیا؟ عمر و عیار نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ طلسم ہوشربا کی سرحد کا فوجی سپہ سالار ہے، جل پری شہزادی نے بتایا۔ یہ آج سے 3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ میں ملک شام گئی۔ شام کی شہزادی میری سہیلی ہے اور میں اس کی شادی میں شرکت کرنے لگی۔ شادی کے بعد میں واپس اپنے ملک جا رہی تھی۔ میرے ساتھ محافظ سپاہیوں کا ایک دستہ تھا، مگر جب ہم طلسم ہوشربا کی سرحد کے پاس سے گزرے تو اچانک ایک سیاہ آندھی آئی اور میں محافظوں سے بچھڑ گئی، طلسم ہوشربا میں داخل ہو گئی۔ تیز آندھی کے سبب میں نے گھوڑا ایک جگہ روکا اور محافظوں کو آوازیں دینے لگی جو کہ آندھی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ 2 گھنٹوں کے بعد آندھی رکی تو میں نے خود کو ایک اجنبی پر تنہا کھڑے دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی اور رونے لگی کہ میں اب کیسے اور کس طرح شام واپس جاؤں گی۔ میں نے گھوڑا ایک طرف دوڑایا، اس طرف سفر کرتے ہوئے میں ایک باغ میں پہنچ گئی۔ باغ نہ جانے کس طرف اور کتنے فاصلے پر تھا۔ میں نے رات اسی باغ میں گزارنے اور صبح دن کی روشنی میں اصل راستہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے باغ میں داخل ہونے کے لیے گھوڑا آگے بڑھایا تو باغ کی باہر مجھے ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ مجھے امید ہوئی کہ وہ میری مدد کرے گا اور ایران جانے کے لیے راستے کی نشاندہی کرے گا۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا، مہربانی کر کے مجھے ایران جانے والا راستہ بتا دو۔ وہ بوڑھا میری خوبصورتی دیکھ کر بے ایمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں راستہ بتا دوں گا، البتہ تمہیں رات بسر کرنے کے لیے میں اپنے گھر مہمان رکھ سکتا ہوں۔
دوستوں انشاءاللہ تعالی اگلا پارٹ کل سنائیں گے.